أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195. ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی بھی کام کرنے والے کا اجر اور بدلہ ضائع اور برباد نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی اور اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، میرے لیے ان کو تکلیف دیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور انہوں نے جنگ کی، یدھ کیا اور وہ مارے گئے، تو میں ضرور ان کی برائیوں کو، ان کے برے کرموں کو ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں. اللہ کی طرف سے بڑا بدلہ اور بہترین بدلہ، سب سے اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. So their Lord responded to them, I will never allow to be lost the work of any worker among you, whether male or female. You are of one another. So those who emigrated or were evicted from their homes or were harmed in my cause or fought and were killed, I will surely remove from them their misdeeds, and I will surely admit them to gardens beneath which rivers flow as reward from Allah, and Allah has with him the best reward. یہ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. 5 دعائیں ہیں اور ان 5 دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے 5 کنڈیشن بھی لگائے ہیں. یعنی خالی دعا کر لینے سے کام نہیں چلے گا. دعا اس وقت قبول ہوگی جب ساتھ ساتھ دوا بھی ہوگی، کام بھی ہوگا. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ خالی دعا سے. فار ایگزامپل کوئی، جیسے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی بہت اچھا ایگزامپل ہے کہ دعا اور دوا دونوں ساتھ میں ہوں گے تبھی جا کر کے کام پورا ہوگا. دونوں میں سے کوئی بھی اگر نہیں ہے تو کام مشکل ہے. ایک صاحب آئے ایک بزرگ کے پاس، انہوں نے کہا دعا کر دیجئے کہ اولاد ہو جائے. پھر کچھ دن کے بعد آئے
پھر انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ اولاد ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دعا کروں گا. انہوں نے دعا کی. تیسری بار آئے تو پوچھا شادی کو کتنے دن ہوئے؟ تو کہا کہ بات چیت چل رہی ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے. کہا کہ ارے بیوقوف، پہلے شادی کر اس کے بعد دعا کرا کر کے. تو آج جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے یہی ہے، دعائیں ہو رہی خالی. نماز میں دیکھیں شروع ہوئی تو 4 لوگ تھے، تو کیا کیا دعا کی ان لوگوں نے؟ نمبر 1 جہنم کی آگ سے بچائیے. نمبر 2 ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور نمبر 3 نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے. اور نمبر 4 جو وعدے آپ نے ہم سے کیے ہیں وہ پورا کیجئے. اور نمبر 5 قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں ذلت سے بچا لیجئے. یہ 5 دعائیں ان کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. تمہاری دعا مجھے منظور ہے، ایکسیپٹ. کرنا کیا پھر؟ انی لا اضیع عمل عامل، یہاں پہ غور کیجئے. عمل عامل، تم عمل تو معلوم ہے، عامل معلوم ہے کام کرنے والا. عامل عربی میں مزدور کو بولتے ہیں. تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام میں ویسٹ نہیں کروں گا، ضائع نہیں کروں گا. جو بھی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. من ذکرین او انثی، مرد ہو یا عورت، میل ہو فیمیل، کوئی وہ نہیں. مرد اگر، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. مرد اس لیے اچھا نہیں ہو سکتا کہ وہ مرد ہے، عورت اس لیے چھوٹی نہیں ہے کہ وہ عورت ہے. ایک عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ایک نہیں لاکھوں کروڑوں مردوں سے. جیسے حضرت مریم، ان کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن کریم کے اندر. کتنے مردوں کے نام سے ہے؟ اور ایک مرد جہنم میں جا سکتا ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا کیوں نہ ہو. جیسے ابو طالب، ابو لہب. ابو لہب کے نام سے بھی ایک سورہ ہے لیکن وہ جہنم میں جانے کے لیے. تو کہا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ 5. نمبر 1 فالذین ہاجروا، جنہوں نے میرے لیے ہر وہ چیز چھوڑ دی جو میرے راستے میں رکاوٹ بنے مجھ تک پہنچنے کے لیے. اب ہجرت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گھر چھوڑ دینا. اگر مان لیجیے کہ ٹمکور میں مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا، ٹمکور چھوڑ دوں گا. انڈیا میں نہیں ہونے دیا جا رہا، انڈیا چھوڑ دوں گا میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت بڑی ہے، میری ہی عبادت کرو. یعنی ایک جگہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے، الاؤ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ. مکے میں نہیں دیا جا رہا، مکہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ. تو انہوں نے ہجرت کی. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے اسے چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا. تو پہلے نمبر پہ ہجرت. دوسرے نمبر پہ کیا کیا انہوں نے؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے، شہروں سے نکال دیا گیا. یعنی اس بات کے لیے ریڈی رہنا کہ اگر اللہ کے لیے مجھے گاؤں سے، شہر سے، گھر سے نکال بھی دیا جائے تو بھی میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. نمبر 3 وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے لیے ان کو تکلیف دی گئی. کتنی بڑی بات ہے. خدا کے لیے تکلیف اٹھانا. ہم بیوی بچوں کے لیے تو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن میرے لیے جن کو ٹارچر کیا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے لیے مارا گیا؟
کس کے لیے گالیاں دی گئی؟ کیا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا؟ کس کے لیے مرڈر اٹمپٹ کیا گیا؟ اللہ کے لیے۔ اور چوتھی چیز وقاتلوا، جنگ بھی کی انہوں نے، یعنی ضرورت اگر پڑی تو انہوں نے جنگ بھی کی۔ اور دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو جنگ نہیں کرتی ہے اور جنگ کی تیاری نہیں کرتی ہے؟ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے۔ وقتلوا، اور پھر شہید کیے گئے، مارے گئے۔ یہ 5 اسٹیپس کے لیے تیار ہو۔ نمبر 1 ہجرت، نمبر 2 گھر بار چھوڑ دینا، نمبر 3 میرے لیے تکلیف سہنے کے لیے ریڈی رہنا، نمبر 4 جنگ کے لیے تیار رہنا، نمبر 5 میرے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تمہارے جتنے گناہ ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا، اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے جنت کے محل عطا کروں گا کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہے۔ محل اوپر ہے، ندیاں نیچے سے۔ آپ نے کبھی سمندر کا سین دیکھا ہے؟ سمندر کے کنارے جو محل ہوتے ہیں، جو گھر ہوتے ہیں، کن کے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اب جنتی بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے محل دے گا جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ، سب سے اچھا ریوارڈ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کیا دے سکتی ہے آپ کو؟ دنیا کچھ نہیں۔ دنیا جب آپ کو دیتی ہے اسی وقت جب آپ کچھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 30,000 40,000 50,000 آپ کو ملتا۔ آپ دیتے ہیں تب آپ کو ملتا ہے، اور ضرورت پر آپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ کی اگر ضرورت نہیں ہے، مر گئے، لے کے مٹی میں دفن کر دیں گے۔ کیوں؟ اب آپ سے کوئی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ بہترین بدلہ صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو اسٹیپس اور یہ جو پوائنٹس بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نیک اور جنتی بندوں میں شامل فرمائے۔